अस्सलाम वालेकुम। साइकेट्री क्लिनिक के लिए वीडियोस के इस सिलसिले में एक बार फिर आपके साथ डॉक्टर उमर शाह, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और ये हमने जो सिलसिला शुरू किया जिसमें हम मुख्तलिफ़ नफ्सियाती अवामिल, मुख्तलिफ़ नफ्सियाती बीमारियों के बारे में बात करते हैं, तो उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे ख्वाबों के बारे में। कौन सी आँखें हैं जो ख्वाब नहीं देखती? ख्वाब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं और ये आज से नहीं, ये तारीख़ी तौर पे जब से इंसान ने शऊर की मंजिलें तय की हैं, जितने भी पुरानी हम तवारीख़ पढ़ते हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ ख्वाबों का ज़िक्र मिलता है। किसी फ़ातह का ख्वाब, किसी पैगंबर का ख्वाब, मुख्तलिफ़ शायरों के ख्वाब, और यही ख्वाब हैं जो हमें एक तरह से मोटिवेट करते हैं और हमें आगे लेके जाते हैं ज़िंदगी में। कुछ करने की लगन जो है वो हमारी बढ़ाते हैं। ख्वाब क्यों देखे जाते हैं, ख्वाब क्यों आते हैं, इस पे रोज़े अव्वल से जो रिटन हिस्ट्री है उसमें मुख्तलिफ़ तौजीहात इसकी पेश की जाती रही हैं। मसलन कुछ कदीम तहज़ीबों का अक़ीदा था कि जब इंसान नींद की हालत में होता है तो उसकी रूह जो है वो जिस्म से निकल जाती है और इधर उधर की सैर करती है और उस दौरान वो जो कुछ देखती है वो ख्वाब की सूरत में नज़र आता है। फिर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब ने ख्वाबों को मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो इंटरप्रेट किया है। साइंस का इसके बारे में क्या नुक्ता नज़र है, हम उस पर ज़्यादा बात करेंगे। नफ्सियात इस बारे में क्या कहती है उसके बारे में बात की जाएगी। किस्सा कुछ यूँ हैं कि जितने भी मैमल्स हैं सब के सब का जो उनकी नींद का जो एक पैटर्न है वो सेम है, जिसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, नॉन रैम और रैम। रैम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें जो जहन है उसकी जो कैफियत है वो उसी तरह की होती है जिस तरह जागते हुए इंसान की होती है, इसलिए उसे पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहा जाता है। ये नींद की हालतें जो दोनों मैंने बताई हैं, इन दोनों में ख्वाब नज़र आ सकते हैं। उस पे हम बाद में बात करेंगे कि दोनों का क्या तरीक़ाकार है, जो किस तरीके से दोनों ख्वाब नज़र आते हैं। उससे पहले जानना ज़रूरी है कि जो रैम का पीरियड है नींद का, जो रैपिड आई मूवमेंट का है, क्योंकि उसमें जो मसल्स हैं बॉडी के वो बिल्कुल ढीले हो चुके होते हैं और आँखें जो हैं वो मूव कर रही होती हैं। उस पीरियड में हमें ख्वाब नज़र आते हैं जो कि अगर उसी दौरान हमारी आँख खुले तो हमें याद भी रहते हैं, और अगर उसके कुछ देर के बाद उस नींद के हिस्से के आँख खुले तो वो ख्वाब इतनी आसानी से रिकॉल नहीं हो सकते। हर नॉर्मल इंसान एक रात में कोई 7 के करीब मुख्तलिफ़ ख्वाब देख सकता है ऑन एवरेज। नींद का जो दौरानिया है, अगर 8 घंटे की नींद है फ़र्ज़ करें तो उसमें ख्वाब का रैम का पहले एक पीरियड आता है जो मुख्तसर होता है, उसके बाद फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो नॉर्मली ये ख्वाब का जो दौरानिया है ऑन एवरेज ये 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक जो है वो हो सकता है। लेकिन इसमें एक मज़हर होता है जिसको टाइम डायलेशन कहते हैं। ख्वाब में हमें लगता है पता नहीं कितना वक्त गुजर गया है, क्योंकि ख्वाब की कोई लॉजिक नहीं होती। इसके बारे में मुख्तलिफ़ और मुतज़ाद थ्योरीज़ हैं, कोई हमारे पास हतमी नतीजा नहीं है कि क्यों होते हैं। कुछ चीज़ें हाँ हमारे पास से ये है कि वो कंफर्म है कि ये क्यों आते हैं। उनमें से एक चीज़ ये है कि मेमोरी कंसोलिडेशन होती है, यानी दिन भर में हम जो काम करते हैं, जो सीखते हैं, वो चीज़ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है और वो उस दौरान भी हमें ख्वाब नज़र आ सकते हैं। ऐसा ज़्यादातर जो नॉन रैम स्लीप है उसके दौरान होता है।
وہ خواب بالکل ایگزیکٹ جو واقعات ہوتے ہیں اس کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر اچھمبے کا عنصر، ویوڈنیس جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو خواب ہمیں ریم سلیپ کے دوران آتے ہیں، ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ کے دوران آتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ویوڈنیس ہوتی ہے، ان کا کوئی لاجیکل سیکوینس نہیں ہوتا۔ خوابوں کو ہم مختلف اقسام میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، مثلا نائٹ میئرز، ڈراؤنے خواب اکثر بچوں کو آتے ہیں، بڑوں کو بھی آتے ہیں، اور کچھ ریپیٹیٹیو ڈریمز ہوتے ہیں، کچھ فیملیز کے اندر وہ چلتے ہیں کہ ایک خواب ہے کہ فرض کریں کہ پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، کوئی پرسن از بینگ چیزڈ بائی سم باڈی، تو وہ جو چیز کرنا ہے کہ اس کو پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ خوف کا احساس وہ ایک مستقل آتا ہے، ہر دن ہر رات وہ خواب دکھائی دے گا، ہر رات خواب دکھائی دے گا اور سیم خواب ہوگا۔ سائنس یہ بتاتی ہے، جو سٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایسے خواب زیادہ تر جو سٹریس پیریڈ ہے اس کے دوران آتے ہیں۔ جو سٹریس پیریڈ جب ختم ہوتا ہے تو یوزلی ریپیٹیٹیو ڈریم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس وہ خواب آتے ہیں جو نائٹ ٹیررز ان کو کہتے ہیں، جس میں وہ یاد نہیں ہوتا کہ کیا خواب تھا، یوزلی بچوں کو آتے ہیں، یا سلیپ ٹیررز بھی ان کو کہتے ہیں۔ یہ خواب جب ریم سلیپ ہے اس کے دوران آتے ہیں، مطلب گہری نیند کے دوران یہ خواب آتے ہیں، اور بچہ اچانک سے ڈر کے اٹھتا ہے اور اس کو نہیں یاد ہوتا کیا ہوا تھا، اور دوبارہ وہ سو جاتا ہے اور اس کو اس کی کوئی یاد باقی نہیں رہتی کیا ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو مختلف جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کے دوران بھی خوابوں کی نوعیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ مثلاً ڈپریشن میں جو ریم سلیپ لیٹنسی ہے، یعنی ریم سلیپ شروع ہونے کا جو ٹائم ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے کچھ خواب آتے ہیں۔ پھر جو ہم اینٹی ڈپریسنٹ ادویات دیتے ہیں ان کی وجہ سے بھی خواب جو ہیں وہ تھوڑے مختلف قسم کے نظر آ سکتے ہیں۔ جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہے اس میں ریپیٹیٹیو ڈریمز آتے ہیں، مطلب ایک ہی خواب بار بار آئے گا، انسان اپنے آپ کو اس حادثے کی جگہ پہ دیکھتا ہے یا اس کا کوئی ریمائنڈر یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس انگزائٹی ڈس آرڈر میں بھی نائٹ میئرز، نائٹ ٹیرر آ سکتے ہیں۔ سلیپ پینک اٹیک ہو سکتا ہے کہ پینک ڈس آرڈر کے مریض میں جو ہے وہ یہ خواب پینک اٹیک کی صورت میں وہ نیند سے اٹھ سکتا ہے، سوتے ہوئے پینک اٹیک ہو سکتا ہے۔ پھر اسکیزوفرینیا اور باقی مینٹل النیسز جو او سی ڈی میں اسپیشلی ریپیٹیٹیو ڈریمز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی نفسیاتی بیماریوں کے خواب تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ دوائیاں ہیں وہ ویوڈ خواب جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہیں۔ جو نائٹ ٹیرر ڈس آرڈر ہیں یا نائٹ میئر ریپیٹیٹیو آتے ہیں ان کا علاج کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس جا کے کروایا جا سکتا ہے۔ اس میں زیادہ تر تو ہم ریلیکسیشن ایکسرسائزز یا سوچ و رویے بدلنے کے طریقے وہ بتاتے ہیں، یا سلیپ ہائیجین بتاتے ہیں کہ سونے کے لیے کس طرح کا ماحول ہونا چاہیے، کیا اس کی ڈیوریشن کیا ہونی چاہیے، جگہ کیسی ہونی چاہیے، یعنی سلیپ ہائیجین کو امپروو کرنے سے بھی یہ چیزیں جو نائٹ ٹیررز ہیں، نائٹ میئرز ہیں یا ریپیٹیٹیو نائٹ میئرز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کو ایک ویڈیو میں یا کم وقت میں بیان کرنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ نیورو بائیولوجی اس کی ابھی اس ویڈیو میں تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن عام دیکھنے والوں سے کے لیے ان کی معلومات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو کم از کم یہ پتہ ہو کہ یہ جو خواب آتے ہیں ان کا ہماری روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ اگر کوئی ڈراؤنے خواب یا پریشان کن خواب آ رہے ہیں بار بار تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی چل رہی ہے۔ خواب اٹ سیلف کسی بیماری کی علامت نہیں ہوتے۔ ہاں، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں سچے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ سچے خواب کیوں آتے ہیں اس کے بارے میں بھی مختلف نظریات ہیں۔ مذہبی طور پہ دیکھا جائے تو اس میں مختلف مذاہب اس کو اپنے خدائی پیغام کا ایک ذریعہ بتاتے ہیں، اور یہ چیز بہت عرصے سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو اس کو پری کاگنیشن کہا جاتا ہے،
یعنی روزمرہ کے واقعات میں ہم جو کچھ دن میں دیکھتے ہیں، جو کچھ ہمارے پہ ساتھ گزرتی ہے، اور اس کو آگے پلان کرنے کے لیے یا آگے کیا پیش آنے والا ہے تو وہ خواب کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی ایک تھیوری ہے جو نفسیات نے پیش کی ہے، نفسیات دانوں نے، جس کے مطابق ایسا ہے کہ ہمارا یہ جو خواب ہیں یہ بیسیکلی سیمولیشنز ہیں، جس طرح کمپیوٹر گیم ایک سیمولیشن ہوتی ہے، جو ایولوشنری طور پہ اس لیے سامنے آئے تھے کہ آنے والے خطرات سے وہ انسان کو بچا سکیں، اور زیادہ تر یہ تھریٹ سیمولیشن تھیوری اس کو کہا جاتا ہے کہ خطرہ ایک تھا، اس خطرے کو اینٹیسپیٹ کرنے کے لیے، اس خطرے کے بارے میں پیش بینی کرنے کے لیے جو ہے یہ خواب انسان میں ایولوشنری طور پہ جو ہے وہ آنے شروع ہوئے، کیا آنے والے خطرے کو وہ کیسے ٹیکل کرے گا۔ اب وہ خطرات تو نہیں رہے جو ہمارے آباء و اجداد کو ہوتے تھے، لیکن خواب ابھی تک اسی صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے آ رہے ہیں، اور یہ جاننا آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ یہ جو خواب ہیں یہ صرف انسانوں کو نہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ میمل سارے ان کی سلیپ جو آرکیٹیکچر ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے، تو یہ جانوروں کو بھی آتے ہیں۔ ہاں البتہ ہم اس کو جو آبجیکٹیولی وہ میئر نہیں کر سکے جس طرح ہم انسانوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اسٹڈی آف ڈریمز ایک پوری اسٹڈی ہے جس کو اونیرولوجی کہا جاتا ہے، جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں سلیپ پیٹرن کو، ڈریمز کو، اور پھر ڈریم انالیسز، جس کو فرائیڈ نے ایک طریقے سے بتایا، ڈریم انالیسز کا طریقہ بتایا، یونگ نے بتایا، اس کے بعد آنے والے اور لوگوں نے بتایا، پھر بیہیویئرسٹ جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے بتاتے ہیں، جو باقی نیورو سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو نیورو بایولوجی کے اس سے بتاتے ہیں کہ یہ برین کے اندر کون کون سے ایریاز انوالو ہوتے ہیں اور کون کون سے جو ہیں وہ نہیں انوالو ہوتے۔ جو مین ایریا انوالو ہوتا ہے ریم سلیپ میں جو ڈریم آتے ہیں وہ آپ کا ہپو کیمپل ایریا ہے۔ ہپو کیمپل وہ ایریا ہے جس میں ہماری میموریز جو ہیں وہ کنسولیڈیٹ ہو کے جو ہے وہ آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ برین کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یعنی جو سامنے والا حصہ ہے برین کا، وہ بھی انوالو ہوتا ہے۔ عام ناظرین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی کو نیند سے متعلق یا خوابوں سے متعلق کسی چیز کا ایشو ہو کوئی، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کی جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں ان کے مطابق مکمل رہنمائی کی جائے گی، اور ان کو جو ہے وہ اس کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔